اللہ کو مانو، اللہ کی پرستش کرو، اللہ سے لو لگاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تو سبق ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کی تمام چیزیں بتائی ہے کہ دنیا میں آپ کو زندگی کس طرح سے گزارنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار گزرے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار گزرے ہیں۔ کیا انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ بے انتہا مال و دولت ان کے پاس، ان کی دسترخوانے کئی لمبی لمبی دسترخوانے لگتی تھی، جو دسترخوان لگتے تھے بہت زیادہ لمبے لمبے دسترخوان، جس میں آدمی غربا آتے اور کھانا کھا کر چلے جاتے تھے۔ عزیز دوستو، ان کے پاس بھی تو مال تھے، ان کے پاس سے تو دولتیں تھی، لیکن ان دولتوں کو انہوں نے رب کے راستے میں بھی خرچ کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بھی ان مال و دولت کو رکھ دیا، اور اپنی ضرورت کے اعتبار سے اپنے کام بھی کرتے گئے۔ دولت کمانا کوئی بری بات نہیں، دولت کمانا اور اس کو اپنے پاس رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنا یہ بری بات ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے پوری امت کو بتایا، پوری امت کو اللہ کے رسول نے تمام کی تمام باتیں بتائی۔ میں نے خطبے کے شروع میں سورۃ نصر کی پوری سورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اسلام کے اندر جوق در جوق داخل ہوں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تعریف کیجئے، تسبیح بیان کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور رب سے استغفار کیجئے، بلا شبہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ جب آپ نے دینی تعلیم لوگوں تک پہنچایا، آپ نے اچھا خاصا دین لوگوں تک پہنچا دیا، تقریباً پورے مدینے میں اسلام پھیل گیا، تو اب اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل کیا، اور اس سورت کے اندر دو باتیں ہیں۔ اس سورت کے اندر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو آپ کو مکے کے فتح ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی قریب مکہ فتح ہونے والا ہے۔ ایک طرف تو خوشخبری دی جا رہی ہے، اور یہ مدینے میں کافی اسلام پھیل جانے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے اور اس سورت کے نازل ہونے کے بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کی طرف یہ اشارہ تھا کہ آپ کا جو کام تھا وہ کام کامل و مکمل ہو چکا ہے، یعنی آپ کا کام تھا دین کو پھیلانا، آپ کا کام تھا اسلام کو پھیلانا، آپ کا کام تھا لوگوں تک اللہ کی تعلیم دینا، آپ کا کام تھا لوگوں تک اللہ کی پہچان کرانا۔ آپ جب مدینے میں آئے تو لوگوں تک، بہت سارے لوگوں تک علم پہنچ چکا تھا، بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اس آیت کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ جائیے مکے میں، جس مکے سے آپ کو نکالا گیا، جس مکے میں آپ کو تکلیفیں دی گئی، جس مکے میں آپ کو اپنے گھر بار چھوڑ کر کے آپ کو مدینہ آنا پڑا، جاؤ، ان قریب تمہارے رب کی مدد ہوگی، اور اس مکے کو فتح کرو گے، اور بغیر لڑائی کی وہ فتح ہو جائے گی، بغیر لڑائی کے فتح ہو جائے گی۔ وہ مکہ جو آپ کا محبوب اور آپ کے آبائی وطنی بستی تھا۔ عزیز دوستو، اس کے بعد فسبح بحمد ربک،
یہاں سے دوسری بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا جو کام تھا وہ کام ہو چکا ہے، لہٰذا بہت جلد ہی آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کی طرف بھی رجوع کروا رہے ہیں کہ بہت ان قریب آپ دنیا فانی سے اور دار بقا کی طرف آپ کچھ کرنے والے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ کو مکی کی خوشخبری دی گئی اور اسی کے ضمن میں آپ کے دنیا فانی سے آخرت بقا یعنی آخرت کی طرف آپ کو جانا ہے، آپ کو ہمارے پاس آنا ہے، یعنی دنیا چھوڑ کر آپ کو مرنا ہے، آپ کا انتقال کا وقت قریب ہے، یہ دونوں باتیں آپ اس صورت کے اندر داخل ہیں۔ جب آپ نے صحابہ کے سامنے اس صورت کو پیش کیا اور اس کے بارے میں آپ نے بتایا تو وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ دھاڑ سے مار کر رونے لگے۔